العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ النحل کی تفسیر کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ جمعے آپ یہ سن چکے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا فرمان ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کا کہنا ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، تو پھر کسی اور سے کیا ڈرنا؟ جب اللہ معبود ہے، اللہ ہی کی فرما برداری کرنی ہے، تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ آگے بیان ہے، توجہ کیجئے۔ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود، زمین و آسمان، ہوا، فضا، پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور طرف سے نہیں۔ صحت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون۔ تو پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں ہی مدد مانگتے، اللہ کی بارگاہ میں ہی فریادی ہوتے کہ یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون۔ پھر وہ تم سے جب برائی کو ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا۔ پہلے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں جو کسی اور نے دی ہو، سب اللہ نے عطا فرمائی۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، اور جب برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ ہے جو اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا، تو کچھ برت لو، مزے کر لو کچھ دن۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب جان جاؤ گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے دو تین باتیں کرنی ہیں، توجہ چاہوں گا۔ مہینہ ہے ربیع الآخر کا، اور اہل ایمان اس مہینے میں محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب یزدانی، قندیل نورانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم وصال مناتے ہیں۔ ویسے تو جب بھی ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہتے ہیں، یہ سالانہ بڑی 11ویں کا وقت ہے۔
مضمون بھی اتفاق سے آیا مدد مانگنے کا، یا جو لوگ اس آیت کو استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، ان کو بھی انشاءاللہ جواب دوں گا۔ دو باتیں پہلے خلاصے کے طور پر۔ پہلی بات، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اسی کی اطاعت کے معنی فرما برداری، کہنا ماننا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور جس کا اللہ حکم دے اس کی کرنی ہے۔ جو اللہ کی بات بتائے اس کی کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رسول کی اطاعت کرو، رسول کا کہنا مانو، اور جو رسول کا کہنا مانتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا کہنا مانتا۔ ٹھیک ہے، توجہ۔ اللہ تعالی قادر و قدیر ہے، اس نے خود فرمایا کہ جب اللہ کا کہنا ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت؟ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یا تمہیں بتوں سے ڈرانے والے کچھ کر سکتے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں۔ یہ جتنے ہیں اگر مل کے سارے جتنے بت ہیں اور یہ سب ان کے ماننے والے، یہ اللہ کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں۔ اور یہ عقل والے ہوتے تو خود سوچتے کہ یہ سارے مل کے بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، وہ بت سارے مل کے مکھی اڑانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان پر بیٹھ جائے تو وہ شور بھی نہیں مچا سکتے، شکایت بھی کر سکتے نہیں، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو تم نے ان بتوں کو اگر یہ سمجھ لیا کہ یہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو ان میں بگاڑنے کی کوئی طاقت، قوت، قدرت نہیں ہے، پھر کیوں ڈرتے ہو اللہ کے سوا کسی سے؟ کہنا اللہ کا ماننا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سنیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ تعالی کے خوف کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی مدد پہنچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میں تفصیلاً گفتگو کر چکا۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنی بات سنائی اللہ والے نے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی کشتی پر یا بحری جہاز سمجھ لیں سفر کر رہے تھے، پانی کی موجوں نے کشتی کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تختہ تختہ الگ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں اور میری بیوی ایک تختے پر تھے، دریا میں، پانی پر، اس کی موجوں میں، تختے کو پکڑا ہوا تھا مضبوطی سے، کیونکہ لکڑی پانی پر تیرتی ہے، ڈوبتی نہیں، سوائے ایک لکڑی کے جس کو آبنوس کہتے ہیں، وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہم اس تختے پہ تھے کہ اچانک میری بیوی کو وہ تکلیف شروع ہو گئی جو عورت کو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے، یعنی وہ درد ذہ وہ اٹھا۔ اسی حالت میں اس نے اسی تختے پر بچہ جنا، لڑکی پیدا ہوئی۔ عورت میری چیخی اور اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، میرا حلق سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے،
اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو ہمارے حال کو جانتی ہے، میں نے ایک ہاتھ سے تختہ پکڑا ہوا ہے، تجھے بھی اپنے ساتھ دبایا ہوا ہے، پاؤں تجھ پہ بھی رکھا ہوا ہے، بچے کو بھی پکڑا ہوا ہے، اگر اس حالت میں نے ایک ہاتھ بھی چھوڑا تو ہم گر سکتے ہیں۔ تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے انشاءاللہ وہ اللہ ہم پر رحم کرے گا، تجھے پانی بھی ملے گا، تیری تکلیف بھی دور ہوگی۔ میں نے اس کو تسلی دی، وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میری نظر اوپر کی طرف آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی سیڑھی نہیں تھی، کوئی تخت نہیں تھا، کوئی پلر، کوئی ستون نہیں تھا، ایک بزرگ ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر تھی، انہوں نے اس زنجیر سے پانی کا ایک لوٹا ہماری طرف لٹکا دیا، اور وہ لوٹا بھی یاقوت کا تھا، کوئی عام اسٹیل کا یا سلور کا ایلومینیم کا بنا ہوا نہیں، یاقوت کا بنا ہوا۔ ہم دونوں نے، میاں بیوی نے، اس پانی کو سیر ہو کر پیا۔ وہ پانی برف سے ٹھنڈا اور بہت ہی زیادہ خوشبودار، ذائقے دار تھا، بڑا میٹھا تھا۔ پانی پینے کے بعد ہم نے عرض کی ہے بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہارے رب کا بندہ ہوں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا کہ آپ فضا میں بغیر کسی سہارے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سونے کی زنجیر ہے، یہ یاقوت کا لوٹا ہے، اور آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے، یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو ان بزرگوں نے بنایا میں نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اللہ کی رضا اختیار کی، اللہ سے ڈرا تو مجھے یہ مقام مل گیا۔ اندازہ کریں۔ اچھا، اب میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، پانی دیا اس بزرگ نے لوٹے میں، پینے کا پانی کس نے دیا؟ اس حقیقت میں کس نے دیا؟ پوچھ رہا ہوں، درمیان میں اس کو وسیلہ ذریعہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہی بات ہے، یہ شرک ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ تو جو لوگ ذریعے وسیلے کو حرام یا شرک کہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، حقیقی طور پر شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹر کے ذریعہ، حکیم کا ذریعہ، طبیب کا ذریعہ، رزق دینے والا اللہ، نوکری، کاروبار، تجارت، ذریعہ۔ ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اللہ منہ میں پانی ڈالے گا تو پیئیں گے، منہ میں کھانا ڈالے گا تو کھائیں گے۔ اللہ تعالی کی برکت سے، اس کی عنایت سے ہی مخلوق مدد کرتی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کی مدد کر سکتا؟ لاکھ نسخے لکھوا لو ڈاکٹر سے، اللہ نہ چاہے شفا نہیں ہوگی۔ دوا میں شفا کس نے رکھی ہے؟ ڈاکٹر کا کام شفا دینا نہیں، دوا بتانا ہے۔ دوا میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔ تو پیر کے پاس چلے جائیں، پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، تعویذ بتا دیں، کوئی کلام بتا دیں پڑھنے کو، اس میں شفا اثر کس نے رکھا؟ بات ختم۔ وہ پھونک مارے، دم کرے، اس کے دم میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگ جو تعجب کرتے ہیں کہ نہیں، ڈائریکٹ بس اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے بات کرنی چاہیے، کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، تو میں ان سے کہتا ہوں پھر اس پر عمل کر کے دکھاؤ نا۔
تمہیں بھی جب مشکل آئے تو کسی بندے کے پاس نہ جایا کرو. تم جس مرضی کے پاس چلے جاؤ تمہاری توحید میں فرق نہ آئے. اور ہم اگر یا غوث کہہ دیں تو ہم پر شرک کے فتوے داغنے لگ جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کوئی بادشاہ کا مقرر کیا ہوا کوئی بندہ، کوئی وزیر، کوئی وکیل، کوئی آفیسر کام کرتا ہے تو آپ آفیسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حقیقت میں شکریہ بادشاہ کا ہے کہ اگر وہ بادشاہ اس کو اختیار دے کر نہ بٹھاتا تو وہ بندہ کام کر سکتا نہیں. وزیر کس نے بنایا؟ بادشاہ نے بنایا. آفیسر کس نے بنایا؟ بادشاہ نے بنایا. اگر وہ اس کو اس مقام پر نہ بٹھائیں، اختیار نہ دیں، وہ کام کر سکتے نہیں. تو اصل شکریہ کس کا؟ بادشاہ کا. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. اللہ نے بھی فرشتے بنائے، ولی بنائے، نبی بنائے. تو کام جس کے ذریعے ہوتا ہے نبی کے ذریعے ہوا، اپنے نبی کا شکریہ. ولی کے ذریعے ہوا، ولی کا شکریہ. فرشتے کے ذریعے ہوا، کسی اور کے ذریعے، بندے کے ذریعے ہوا، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے. اللہ کا ہی شکریہ ہوا کیونکہ نہ اللہ اس بندے کو بناتا، نہ طاقت دیتا، نہ وہ مدد کر سکتا. تو حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں شفا مانگنا بھی اللہ کے سوا پھر کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے. تنگ دست ہو جائے تو کسی سے بھی مدد نہ مانگے. رزق نہ ملے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. جب تم بیمار پڑو تو تمہارا عقیدہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگنا. خبردار ڈاکٹر حکیم کے پاس نہ جانا، کوئی دوا نہ لینا. اس وقت تمہاری توحید کو کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھی طرح جان لیں کہ حقیقی طور پر عطا کرنے والا اللہ تعالی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی ولی خود سے دیتا ہے، نہیں، اللہ کی عطا سے دیتا. اگر اللہ اس کو عطا کرنے کی طاقت نہ دے وہ دے سکتا نہیں. یہ اللہ تعالی نے نظام بنایا. آپ سنتے رہتے ہیں جان کون نکالتا ہے؟ جواب دیجئے. دو جواب آئے، کسی نے کہا اللہ، کسی نے کہا حضرت اسرائیل. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، قرآن میں ہے. موت کے وقت اللہ تمہاری جان کو اٹھاتا ہے، نکالتا ہے، پورا پورا لیتا ہے. کون لیتا ہے جان؟ اللہ. اور اسی قرآن میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت جان نکالتا ہے. ایک آیت نے بتایا اللہ نکالتا ہے، دوسری آیت نے بتایا حضرت اسرائیل ملک الموت فرشتہ نکالتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا دونوں آیتوں کو مانیں گے یا ایک کو؟ سب کا جواب چاہیے. دونوں کو. جس آیت کا انکار کریں گے مومن نہیں رہیں گے. قرآن پورے کا پورا ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا مانے اور آدھا نہ مانے، پورا ماننا ہوگا. تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ نکالتا ہے یا ملک الموت؟ ایک آیت کچھ بتا رہی ہے، دوسری آیت کچھ بتا رہی ہے. لیکن آپ خود اگر کہیں گے کہ نہیں میں تو یہی کہوں گا اللہ نکالتا ہے ملک الموت نہیں نکالتا، تو غلط ہو جائیں گے. یہ کہیں گے ملک الموت نکالتا ہے اللہ نہیں نکالتا، تو غلط ہو جائیں گے. اللہ نے صرف قرآن عطا نہیں فرمایا، نبی بھی بھیجا جو قرآن پڑھ کر نہ صرف سناتا ہے بلکہ سمجھاتا ہے. بتایا کیا؟ اللہ ہی نے ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کو جان لینے کا اختیار اللہ نے دیا ہے. تو ملک الموت کا جان نکالنا حقیقت میں اللہ کا جان نکالنا ہے، کیونکہ ملک الموت خود سے یہ کام کر سکتا
نہیں. کس نے طاقت دی ہے؟ اللہ نے. شفا اللہ دیتا ہے. آپ کو ڈاکٹر کے ذریعے دلوا دے، پیر صاحب کے ذریعے دلوا دے، دینے والا کون ہے؟ اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، چوں چراں کرتے ہیں، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں صرف دکھانے کو خود سب کچھ کر لیتے ہیں وہ لوگ. آپ کو دکھانے سنانے میں کہیں گے یہ شرک وہ شرک، اور خود سب کچھ کریں گے. دوسروں سے مدد بھی مانگ لیں گے، ان کی توحید میں فرق نہیں آئے گا. ڈاکٹر کو کہہ دیں گے مجھے شفا دے دیں، تب بھی ان کی توحید میں فرق نہیں آئے گا. ہم یہاں غوث پکار لیں گے تو کیوں اعتراض ہے؟ ہم نے کب غوث اعظم کو معبود سمجھا ہے؟ کب ان کو معبود کا شریک سمجھا ہے؟ کب ان کو مثل سمجھا ہے؟ ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، نہ خدا کا شریک مانتے ہیں. نہ ہم نے خدا کو مجبور مانا کہ وہ غوث اعظم کی بات ماننے پہ